دو آیتیں پڑھا کے پھر اس کا شان نزول بتاتا ہوں. یا اے النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما کیوں تو حرمو آپ حرام کرتے ہیں، ما جو احل حلال کیا ہے، حلال کیا ہے اللہ نے لکا آپ کے لیے. جو اللہ نے فقط ایک چیز آپ کے لیے بنائی ہے اور آپ کے ذریعے امت پر حلال کر دی ہے، آپ اپنے آپ کو اس سے کیوں معروم کرتے ہیں، روکتے ہیں اپنے آپ کو؟ تب تغی آپ چاہتے ہیں مرضاتا مرضی، رضا، خوشنودی، ازواج کا اپنی ازواج کی، واللہ اور اللہ غفور غفور ہے، رحیم رحیم ہے. پھر سنیں، یا جو اے النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما کیوں تو حرمو آپ حرام کرتے ہیں، آپ محروم کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ حرام وہ شرعی نہیں، اللہ کا رسول اللہ کی مرضی کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو روک لینا، نہ استعمال کرنا، یہ اور چیز ہوتا ہے. لفظ تو حرم میں استعمال ہوا ہے لیکن اس کا معنی وہ شرعی حرام نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کی مرضی کے بغیر حرام کرتے ہی نہیں ہے کبھی کسی چیز کو. رسول اسی کو حرام کرتا ہے جس کو اللہ حرام کرتا ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے، رسول کی رضا اللہ کی رضا ہے. رسول کا حرام کرنا اللہ کا حرام کرنا ہے. یہ معروم کے معنیوں میں آتا ہے، اپنے آپ کو روکنا. فاربٹ، وائی ڈو یو فاربٹ یور سیلف which Allah has made lawful for you. اللہ نے جو اسپیشلی آپ کے لیے lawful بنایا ہے، آپ اپنے آپ کو اس سے کیوں معروم کرتے ہیں؟ تب تغی مرضات ازواج، کیا اپنی ازواج کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم. اب یہ چونکہ موضوع بن رہا ہے نا، میں آگے اس کی وضاحت کروں گا تب آپ کو سمجھ آ جائے گی. قد تحقیق فرض کیا اللہ نے لکم تمہارے لیے تحلتا، تحلیل کر دینا. تحلیل لفظ ہے، اسمبلی کا تحلیل ہوتی ہے اس کے سیاسی مزاج جب بندے بیٹھے ہونے. تحلتا تحلیل کرنا، توڑنا، ایمانکم اپنی قسموں کو. اللہ نے لازم کیا کہ ایسی وہ قسم جو کسی خیر سے معروم کر رہی ہو، روک رہی ہو، اس قسم کو توڑ دینا چاہیے. اس سے یہ شرعی مسئلہ پتہ چل گیا. بندہ قسم کھا دے میں فلانے بندے نہ بولنے ہی نہیں، یہ بولنا نہ کو ٹھیک گل ہے، یا میں فلانے بندے نہ آئندہ نیکی کرنی ہی نہیں، یہ جی کو قسم کھا جائے، ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے. کہتے کہ فرض کیا اللہ نے لکم تمہارے لیے تخیل لیتا ہے، تحلیل کر دیں ایمانکم اپنی قسموں کو. واللہ اور اللہ مولاکم مولا ہے تمہارا، وہ علیم و علیم ہے، حکیم و حکیم ہے. پھر سنیں، کہتے کہ فرض کیا اللہ نے لکم تمہارے لیے تحلتا، تحلیل کر دینا، توڑ دینا، ایمانکم اپنی قسموں کو. واللہ اور اللہ مولاکم تمہارا مولا ہے، وہ الحلیم الحکیم ہے. یہ سب اردو ہے، فرض اردو ہے، اللہ اردو ہے، تحلت تحلیل اردو ہے، ایمان اردو ہے، قسم یمین، مولا اردو ہے، علیم اردو ہے، حکیم اردو ہے، اوپر بھی جاری اردو ہے. یا ایھا النبی تحرم اردو ہے، احل اردو ہے، تب تغی غایت سے آیا، ابتغاء یبتغی، مرضات مرضی اردو ہے، ازواج اردو ہے، اللہ اردو ہے، غفور اردو ہے، رحیم اردو ہے، کل اردو. آگے چلتے ہیں. سر یہ تب تغی کا مطلب نہیں سمجھ آیا تھا. ابتغاء یبتغی، چاہنا، غایت بنانا، مقصود بنانا. ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ تھوڑا بہت لنک جوڑنا چاہیے نا لفظ سے، بالکل فٹ آنا. وہ کئی لفظ آ بھی جاتے ہیں، بعض لفظوں کے تھوڑا سا وہ کنیکشن پیدا ہو جائے تو معنی اخذ کر لیا جاتا ہے. یہ ابتغاء سے آیا ہے، ابتغاء میں نہیں چاہنا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا. اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ قسم توڑ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جایا کرتے تھے اپنی ازواج کے حجرے میں، سب ازواج کو ٹائم دیتے، ان سے مسائل ڈسکس کرتے، معاملات طے کرتے، گپ شپ لگاتے.
ان کے حجرے مسجد نبوی کے نزدیک بنے تھے ازواج مطہرات کے. تو آپ زینب بنت جاش ایک زوجہ محترمہ ہے، تو ان کے گھر میں جب ان کے حجرے میں جاتے تو وہ آپ کو شہد پیش کرتی تھی اپنے علاقے کا. آپ کا ٹائم زیادہ وہاں لگ جاتا. اگلی ازواج مطہرات کے پاس ٹائم تھوڑا بچتا، پھر وہ چاہتی تھی کہ ہمارے پاس بھی رسول اللہ زیادہ ٹائم گزارے. اگلی جو ازواج آ رہی تھیں جن کے کہاں حجرے آتے تھے وہ سیدنا حفصہ اور سیدنا عائشہ صدیقہ کے آتے تھے. انہوں نے آپس میں ایک موقف اختیار کیا. ایک موقف پر وہ اکٹھی ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں گی یا رسول اللہ آپ جب ادھر سے آتے ہیں تو آپ جو کچھ چیز تناول فرق کے آتے ہیں اس کی خوشبو اچھی نہیں ہوتی. وہ سیدہ حفصہ سیدہ عمر فاروق کی بیٹی ہے رضی اللہ عنہ. انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی. آپ نے فرمایا میں وہاں شہد ہی کھاتا ہوں، لیکن چلیں اگر آپ کہتی ہیں تو میں اندر نہیں کھاؤں گا، میں اسے اپنے اوپر بند کر دوں. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، آپ نے آگے بتانی نہیں ہے، آگے گال ٹورنی نہیں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو نہیں بتانی. اس زوجہ محترمہ کا دل اچھا نہیں لگے گا اسے. آپ نے بات آگے ٹورنی نہیں ہے. اگلی آیت میں وہی ساری بات آ رہی ہے، بڑے خاص انداز میں بات ہوئی ہے. آپ کلام کو تھوڑا ردم سے سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے گی، اور بڑا آپ محظوظ بھی ہوں گے کہ اللہ کلام کیسے فرماتے ہیں. واہ. اور اس جب اثر راز میں بات کی النبیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا سے بعض ازواج بیویوں سے ہی اپنی بعض ازواج سے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راز میں. حدیثہ ایک بات، وہ بات کیا تھی؟ وہی بات شاید نہیں کھانے کی. پھر سن لیں. واہ. اور اس جب اسرا اسرار میں بات کی، اردو ورڈ ہے. النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا سے بعض اردو ورڈ ہے. ازواج ہی اپنی ازواج میں سے. حدیثہ ایک بات، حدیث کلام. اس بیوی کو یہ بات بتائی اور اسے یہ بھی کہا اس کو آگے نہیں چلانا ہے. بس اس نے وہی کیا جو عورتیں کرتی ہیں. اس نے بھی آگے سے یہی کہا کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں آگے بتا، لیکن میں تو ابھی دس نہیں ہے، تو تک دس ہی نہیں. پھر لمبا جب نبات اس بیوی نے بتا دی. نبات تے ساکن مونس کے لیے نبا نبی آگاہ کیا. نبات اس بیوی نے آگاہ کیا، بتایا بے ہی اس بات کے بارے میں وہ جو رسول اللہ نے بات کی تھی شاید نہ کھانے کی. جب وہ بتاتی گئی اللہ نے ادھر سے وہی بھیج دی رسول اللہ پر. واہ. اور ازارا زہر کر دیا اس کے بتانے کو، ہو اس بتانے کے عمل کو اللہ نے علیہ پر، ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ پاک نے اس زوجہ وہی پیغمبر کا فاسٹ کنٹیکٹ دیکھو اللہ سے. اللہ اور رسول کتنے فاسٹلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں ودوان نظر. نبات بھی ہوا ازارہ اللہ علیہ، اس نے ادھر بات کی، اللہ نے ادھر وہی بھیج دی. اے میرے محبوب، وہ جو زوجہ محترمہ جس سے آپ نے کہا تھا گال لگے نہیں ٹورنی، اس گال لگے ٹور سٹی نے. اب یہ اگلا لفظ غور سے، عرفا آپ نے جتلایا، عرفا معرفت دی، آگاہ کیا. عارف سے آیا نا، عرف سے بھی آیا. عرف بھی پہچان، آپ نے پہچان کروائی اس اپنی زوجہ کو، جتلایا بازہ اس وحی کا باس. وہ جو اللہ نے باتیں بتائی نا آپ پر وحی کر کے، وہ اپنی بیوی کو تھوڑا ریلائز کروایا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا، بتانا نہیں ہے. واہ. اور آرازہ اعراض کیا ہن بعض باتوں سے، بعض باتیں بتائیں بعض نہیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ اس کا دل بہت زیادہ
وہ اثر نہ پڑ جائے اس میں، یعنی اس کے دل کا خیال رکھا، اعراض کیا، تھوڑی سی بات ریئلائز کروا دیا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا ہے، میں نے حالانکہ آپ سے وعدہ کیا تھا اور آپ کو ریئلائز کروایا تھا کہ یہ بات آگے ٹورنی نہیں ہے، لیکن آپ نے ٹور دی ہے۔ پھر لما جب نبا آپ نے ساری بات بتائی، ہاں اس بیوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوری بات بتا دی، بھی ہی اس بات کے متعلق، اس وحی کے متعلق، قالت کہنے لگی، من کس نے، امبا کا حاضا، امبا بتایا، کا آپ کو حاضا، یا رسول اللہ آپ کو یہ کس نے بتا دی ہے کہ میں نے بات آپ کو ٹور دی ہے؟ کالا کہا اللہ کے رسول نے، نبا آنی، نبا بتایا، نیا مجھے، نبا نیا مجھے بتایا ہے، العلیم علیم رب نے اور خبیر رب نے، تم نے جو مجھ سے بچایا ہے، مجھ سے پردہ ڈالا ہے، لیکن جو مجھ سے پردہ ڈالتے ہیں مجھ پر کئیوں کے پردے کھولنے والی ذات بھی تو ہے نا، وہ بھی بتانے والی ہے، مجھے بتا دیتی ہے۔ کالا کا نبانی العلیم الخبیر، مجھے علیم اور خبیر رب نے بتایا ہے کہ آپ کی بیوی نے بات چلا دی ہے۔ بس یہ عورتوں کے بارے میں یہ جو رائے بتائی جاتی ہے نا، وہ ادھر ہی سے، ان کے اندر یہ جو چیز پائی جاتی ہے نا کہ یہ فوراً بات کو آگے چلا دیتی ہے، اور جس کو بتاتی ہے اسے کہتی بھی ساتھ یہی ہے، میں تو نہ بھی دسنی ہے تو دگے نہیں دسنی، وہ بھی اگو پھر بالکل ہو بہو کاپی کرنی، وہاں میں تو نہ بھی دسنی ہے تو دگے نہیں دسنی۔ یہ ان کا یہ جو پہلو ہے اسی آیت کریمہ سے ہے، اس سورت سے ہے۔ پھر سنیں، واہ، اور اس جب اثر راز میں بات کی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ سے بعض ازواج ہی، اپنی بعض ازواج میں سے، حدیث ہے ایک بات، پھر لما جب نبات اس بیوی نے بتا دیا بے ساتھ ہی اس بات کو، واہ، اور اظہارا ظاہر کر دیا ہو اس بات کے بتانے کو، اللہ نے علیہ پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، عرفا آپ نے جتلایا بعض اس وحی کا بعض، وآردا اور آپ نے اعراض کیا ہن بات سے، پھر لما جب نبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو ساری بات بتا دی بھی ہی اس کے متعلق، قالت کہنے لگی، من انبا کا حاضا، آپ کو یہ کس نے بتا دیا یا رسول اللہ؟ کالا آپ نے بتایا، نبا انیا مجھے بتایا ہے، العلیم و علیم رب نے، الخبیر و خبیر رب نے۔ اتنا فاسٹ کنٹیکٹ ہوتا ہے پیغمبر کا، وہ جو یہ نہیں کہا جاتا کہ وما ینطق عن الہوی، یہ میرا محبوب اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے، ان کا بولنا اللہ کی وحی ہوتی ہے، اتنی بات ہو رہی ہے اللہ وحی بھیج رہا ہے۔ پیغمبر اور بالخصوص عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اقدس ہے، بڑا فاسٹ کنٹیکٹ ہے۔ آپ پورے قرآن کو پڑھیں گے، میرے لفظوں کو یاد رکھنا، یہ لفظ بار بار آپ کے پاس آئیں گے کہ اللہ اور رسول کا کتنا فاسٹ کنٹیکٹ ہے، ذرا سچویشن بدلتی ہے وہی آ جاتی ہے، ذرا سچویشن بدلتی ہے وہی آ جاتی ہے۔ آگے پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا، ان اگر تتوبا، اب اس پچھلی آیت میں بھی ساری اردو ہے، کوئی آپ کو لفظ مشکل نہیں لگے گا، ان اگر تتوبا تم دونوں توبہ کرو، اللہ اللہ سے، یہ بہتر ہے، دیٹ از بیٹر فار یو، اگر تم دونوں توبہ کر رہے ہو تو توبہ تسنیہ کسی ہے، دو کے لیے، اللہ اللہ کی بارگاہ میں، فا پس کت تحقیق سخت میل ہو گئے، سخت میل ہو گئے، جھک ہے، قلوب و دل کما، تم دونوں کے دل توبہ کی طرف میل ہو چکے ہیں، وہ پہلے ہی میل ہو چکے تھے، وہ محسوس کر رہی تھی کہ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے، بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ تم دونوں کے دل ایک موقف کی طرف جھک گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے یہ کیا ہے، لیکن پیر کرم شاہ صاحب نے یہ کیا ہے،
اور دیگر علماء نے بھی یہ کیا. دو گروپ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ادھر گئے کہ تم دونوں کے دل ایک طرف میل ہو گئے ہیں اس لیے توبہ کرو. لیکن پیر صاحب نے فرمایا کہ تم دونوں توبہ کرو، پہلے ہی تمہارے دل اس توبہ کی طرف جھک گئے ہیں. یعنی ان کا لحاظ رکھا. پیر صاحب زیادہ ان کے فیور میں گئے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو پہلے ہی جھکا دیا ہے، تم نے اچھا عمل کیا ہے کہ تم توبہ کی طرف جھک گئی ہو. یہ دس از بیسٹ، توبہ کرنا بیسٹ ہے. آگے چونکہ آگے لفظ آگے جو ایت آ رہی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ یہ معنی کیا جائے. اور اگر تظاہرا تم دونوں ظاہر ہو جاؤ، ایکا کر لو، کھڑی ہو جاؤ، علیہ پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر تم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہو جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، سٹینڈ لے لو، ایکا کر لو، تو کیا ہوگا؟ واپس ان بے شک اللہ ہوا وہ مولا ہو، اس رسول کا پھر مولا ہے، مددگار ہے. اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، اللہ پھر رسول ہی کے ساتھ ہے. وہ جبریل ہو، جبریل بھی رسول کے ساتھ ہے علیہ السلام. وہ صالح المومنین، سارے صالح مومن بھی رسول کے ساتھ کھڑے ہوں گے. والملائکۃ، اور سارے فرشتے بعد ذالک، اس کے بعد ظہیر ان کے مددگار ہوں گے، آپ کے مددگار ہوں گے، ہیلپرز ہوں گے. یعنی جو رسول کے سامنے آ جائے، خواہ اس کا رشتہ رسول کی زوجہ کا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر سٹینڈ لے رہا ہے تو اللہ پھر اس کا ساتھ نہیں دے گا. مومن بھی نہیں دیں گے، جبریل بھی نہیں دے گا، کوئی مخلوق نہیں دے گی. وہ ایسولیٹ ہو جائے گی، اکیلی ہو جائے گی. پھر سن لیں، ان اگر تتوبا تم دونوں توبہ کرو اللہ اللہ سے، واپس کر تحقیق سغت میل ہو گئے قلوب و دل کما تم دونوں کے. اور ان اگر تظاہرا تم دونوں ظاہر ہو جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، ایکا کر لو، علیہ پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فإن اللہ بے شک اللہ ہوا مولا ہو، اللہ اس کا مولا ہے. وہ جبریل، اور جبریل مولا ہے. وہ صالح المومنین، اور صالح مومن مولا ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بعد ذالک بعد اس کے ظہیر مددگار ہے. یہ جو دو معنی ہوتے ہیں نا، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ کسی نے معنی غلط کیا ہوتا ہے، وہ جو جس طرف جا رہا ہوتا ہے اس کے دلائل اپنے ہوتے ہیں. تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی معنی کیا ہے. تقی عثمانی صاحب بھی انہوں نے دونوں لکھے. اس وقت کا نئے ترجموں میں ڈاکٹر صاحب کا ترجمہ یا بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے اور بہت زیادہ موضوع ہے، یا پھر تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ بھی بہت پیارا ہے. ترجمہ میں کہہ رہا ہوں، ایک تو تھی تفسیر پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر ہے نا، مطلب موجودہ حالات میں جو امت جس ڈگر پر یا پوزیشن پر ہے کہ اس کے اختلافات کو کیسے کم کیا جائے، انہوں نے بھی ترجمے میں ان چیزوں کا لحاظ رکھا ہے. مولانا تقی عثمانی صاحب اپنے والد صاحب سے بھی موقف میں اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ حالات کو آگاہ ہو گئے کہ والد صاحب پچھلی صدی میں تھے، وہ کر گئے، اس وقت کا تقاضا تھا، جو ٹینشن سختیاں آ رہی تھی، مسائل یہ مسالک کے مابین، یہ اب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو حالات ہی بگڑ گئے ہیں، ایک ہی نہیں جائے، دو گروپ نہیں جائے، 6 مسلمانوں نے پھر کے بن گئے. اب انہوں نے پھر اس کے ان حالات کو پانپتے ہوئے چینج لائی ہے. یار کسی طریقے سے اس قرآن کو نہ کہ افتراق کا ذریعہ بنایا جائے بلکہ اشتراک کا ذریعہ بنایا جائے اور امت کو پھر کسی ڈگر پہ لانے کی کوشش کی جائے. ایسے بندے اچھے ہیں. میں جب مطالعہ کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ علماء اس ڈگر پر آ رہے ہیں جو سنجیدہ علماء ہیں نا، جن کا کام امت کو توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے. ان کی مائنڈ میں یا فکر میں اتنی ویژنری لوگ ہیں، وہ اس طرف آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کم کرو ان چیزوں کو تاکہ تصویر کوئی نئی بنے. تصویر نئی بننی چاہیے. آگے چلتے ہیں. حسا ممکن ہے رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب
رب ہو اس رسول کا، ان اگر تلکا وہ رسول طلاق دے دے، کن تم ساریوں کو، ان کے یب دلا، ابدلا یب دلو، یب دلا وہ بدل دے، اس رسول کے لیے ازواجن بیویاں، خیر من خیر والیاں. یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ اگر اللہ کا رسول ساری بیویوں کو موجودہ کو طلاق دے دے تو وہ اللہ بدلے میں بہتر بیویاں دے دے گا. یعنی رسول کی منشا کا لحاظ رکھا جائے گا. وہ بیویاں کیسی دے گا؟ مسلمات، من کن، تم میں سے، مسلمات وہ مسلمات ہوں گی، مومنات ہوں گی، کانتات ہوں گی. مومنات میں نہیں، مومنات، کانتات یہ سارے اردو میں استعمال ہو سکتے ہیں. کانتات میں نہیں، فرمانبردار ہوں گی. تائبات توبہ کرنے والی ہوں گی. عابدات عبادت کرنے والی ہوں گی. سائحات روزے رکھنے والی ہوں گی. سیبات شادی شدہ ہوں گی. شور دیدہ انہیں کہتے ہیں، انہوں نے شور دیکھا ہو. شادی شدہ مطلقہ یا شادی شدہ بیوہ، دو ہی پوزیشنیں ہو سکتی ہیں، یا مطلقہ ہو سکتی ہے، یا تو اسے شور دیدہ کہہ دیتے ہیں، شور والی. یا ابکارا باکرا کنواریاں ہوں گی. اللہ بدلے میں دے دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی زوجہ محترمہ ہی بیوہ سے شادی کی. مومنات قانتات تائبات عابدات سائخات سیبات ابکارا. آسان ہے ساری. پھر سن لیں، عصا ممکن ہے ربو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، ان اگر طلقا وہ طلاق دے دے، کن تم ساریوں کو، ان کے یب دل وہ بدل دے، اس رسول کے لیے، ازواجن بیویاں، خیرن بہتر، من کن تم ساریوں سے، مسلمات مسلمان، مومنات مومنات، کانتات فرمانبردار، تائبات توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت کرنے والیاں، سائخات روزے رکھنے والی ہیں، سیبات شور دیدہ، وابکارا اور کواریاں. یا ایھا الذین، اب یہ ساری اردو ہے، کوئی اس میں دیر از نو نیو ورڈ، کوئی نیا ورڈ نہیں. ایک سائخات آ رہا ہے، اس چونکہ سومات آتا ہے سوم سے، سائمات، اب یہ سائخات آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کو بچاؤ، انفسکم اپنے نفسوں کو، وعلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، نارا آگ سے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہر والد کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچائے. کو انفسکم، کو یو کا سے آیا ہے، کا کو بچاؤ، انفسکم اپنے نفسوں کو. یہ واقع نہ عذاب نار، تو ہمیں بچا عذاب نار سے، یہ ادھر لفظ استعمال ہوتا ہے. اپنے آپ کو بچاؤ اور اہل و عیال کو بچاؤ نار آگ سے. یہاں دیکھیں نا، ہر والد تعلیم دے رہا ہے، کوٹھی بنا کے دے رہا ہے، ڈگریاں دلوا رہا ہے، ان کی شادی بیاہ پر کروڑوں روپے کا خرچ کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا تو اپنے اولاد کو آگ سے نہیں بچا رہا. اولادیں جہنم میں جا رہی. اللہ کا قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. وقودو، ایندھن ہوں گے، ہاں اس آگ کے ناس و لوگ ہوں گے، اور الحجارہ پتھر ہوں گے، علیہ پر، ہاں اس آگ پر، ملائکۃ ملائکہ ہوں گے، غلاظ سخت دل والے، شداد بڑی شدت والے، ڈیوٹی کر رہے ہوں گے ملائکہ. ایک اگلی صورت میں ملائکہ کی تعداد بھی آئی ہے کہ جہنم کو کتنے ملائکہ نے گھیر رکھا ہوگا. ویری فیو پرسنس، چند شخصیات ہوں گی، تھوڑی تعداد ہوگی. غلاظن سخت دل والے، شداد بڑی شدت والے، لا نہیں یا سونا وہ نافرمانی نہیں کریں گے، آسی نہیں بنیں گے. یہ عین سواد واسون یاسون اس یہاں سے آیا ہے، آسو، وہ آسی نہیں بنیں گے اللہ کے. بس جیسے اللہ فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں اسی طرح کریں گے. ما جو امر کرے گا ہم انہیں اللہ وَيَفْعَلُونَ، اور وہ فعل کریں گے، ما جو یؤمرون جو انہیں امر کیا جاتا ہے.
یا فلون آپ پہلے پڑھ رہے ہیں، یو مرون بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، امر یا مرو. پھر سن لیں، یا یو آئے الذین سارے لوگوں آمن جو ایمان لائے ہو، کو بچاؤ انفسکم اپنے نفسوں کو، وعلیکم اور اپنے اہل و عیال و نارا آگ سے، وقود و ایندھن ہاں اس آگ کے الناس و لوگ ہوں گے، والحجارت اور پتھر ہوں گے. ہجر سے آیا وہ حجر اسود حجارہ، علیہ پر ہاں اس پر ملائکۃ فرشتے ہوں گے، غلاظ بڑے سخت دل والے، شداد شدت والے، لا نہیں یاسون وہ نافرمانی نہیں کریں گے اللہ کی، ماں جو امر ہوگا ہم انہیں، وہ یفعلون اور وہ فعل کریں گے، ماں جو یؤمرون انہیں حکم دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگ ساری یا ایھا الذین کفروا اے کافرو، لا نہ تعتذروا تم عذر نہ بناؤ، بہانے نہ بناؤ، لا تعتذروا لا نہ تعتذروا اعتذر یعتذر تعتذر تم سارے عذر نہ بناؤ الیوم آج بہانے نہیں چلیں گے، عذر نہیں چلیں گے. انما بے شک تجزون تمہیں جزا دی جائے گی، ما جو تم سارے تھے تعملون تم عمل کرتے تھے. انما تجزون تمہیں جزا دی جائے گی، جے جیم زے واو نون جزو تمہیں جزا دی جائے گی، ما جو تم سارے تھے تعملون تھے میں تم این میم لام عملون عمل کرتے تھے جو تمہارے عمل. اب اس میں کوئی نیو ورڈ نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون بما کنتم، اس میں کوئی سب اردو ہے، یا اردو ہے یا آپ نے پڑھا ہوا ہے. اس سے اتلی آیت میں بھی ایک کو کو لحاظ رکھ لیں، وہ میں نے بتایا ہوا ہے، وقود و ایندھن فیول. یہ آپ کا رکوع مکمل ہو گیا الحمدللہ.